الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے تعلق نہ رکھو. جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور وہ مکانات اور کوٹھیاں اور بلڈنگیں جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ توبہ کی 2 آیات کریمہ 23 اور 24 لفظی ترجمے سمیت آپ کی خدمت میں پیش کی، اور 2 احادیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی. انہی کی روشنی میں آج کی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی. ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں زندگی کو آسودہ رکھنے کے لیے، خوشحال رکھنے کے لیے اپنے رشتوں ناتوں کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے، اور رشتہ داری سے باہر بھی بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بجا لانا انسان کی ضرورت ہے. اور جہاں جہاں بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں انسان کو اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے. ضروریات زندگی انسان کی مجبوری ہو جاتی ہیں. لیکن عام انسان اور خاص انسان، عام انسان سے مراد میری دنیا میں بسنے والا ہر طرح کے لوگ، اور خاص انسان سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے، یعنی اہل ایمان. ان دونوں کا معاملہ ذرا جدا ہے. عام انسانوں کا چونکہ کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اس لیے دنیا مفادات انہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں کہ دنیا قریب ہے اور اس کی راحتیں، آسائشیں، آسودگیاں وہ انسان کی ضرورت بلکہ مجبوری بن جاتی ہے. لیکن ایک صاحب ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے والا، اس کے نزدیک سب سے مقدم اور اولین حیثیت اس کے ایمان کو ہوتی ہے. اگر ایمان کامل ہے تو اس کے لیے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. رشتے ناتے اور تعلقات تو دور کی بات، دنیا کا مال و متاع اور کاروبار اور تعلقات، عہدے اور منصب تو دور کی بات. جو صاحب ایمان ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان. اور یہ صرف دعویٰ نہیں، اس دنیا میں اس کی ان گنت مثالیں پہلے سے موجود ہیں کہ ایمان کی خاطر سب طرح کی چیزیں قربان کر دیں، رشتے ناتے قربان کر دیے، بیویاں چھوڑ دیں، بچے چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، دنیاوی تعلقات چھوڑ دیے، کاروبار، بلڈنگیں، زمینیں، جائیدادیں چھوڑ دیں.
اور ایمان کو بچانے کی خاطر سعادت مند روحوں نے دنیا میں مثالیں قائم کر دیں. انہی مجالس میں آپ کو، یوں تو خیر بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ حضرات، ایک نوجوان صحابی کا ذکر میں وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں، جو شہزادگی میں پلتا رہا، ماں کا ایسا لاڈلا امیر ماں اور اس کا ایسا لاڈلا بیٹا کہ جس کے لیے کپڑے بھی ملک شام سے آتے تھے سل کر بن کر، اور ایک مرتبہ جو جوڑا وہ پہن لیتا تھا دوبارہ اس کی ماں اس کو نہیں پہناتی تھی. نام آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ کا بانکا نوجوان، اور ایسی زندگی گزارنے والا کہ جس گلی سے کسی سڑک سے گزر جاتے تھے وہ ان کے گزرنے کے بعد بھی خوشبو سے مہک رہی ہوتی تھی، اور نظر نہیں آتے تھے لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں. اندازہ فرمائیے کہ کیسی زندگی وہ گزارتے تھے اور کیسے ماں کے لاڈلے تھے، کس پیار کے ساتھ ماں نے اس کو رکھا تھا. لیکن آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کے بعد جب روشنی مکہ شہر اور دائیں بائیں پڑی تو اس روشنی سے وہ بھی متاثر ہوئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے. ماں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان کی مراحت بند کر دی. جو ہر روز نیا سوٹ پہننے والا نوجوان اب وہ میلے کپڑے پہن کر پھر رہا ہے، خوشبوئیں نہیں مل رہی. اس سے بھی جب رام نہ ہوئے تو پھر کھانا پینا بند کر دیا. اس پر بھی یہ اڑ گئے، ٹھیک ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے. آخری حربہ ماں نے یہ استعمال کیا کہ خود کھانا پینا چھوڑ دیا، کہ ماں کے ساتھ بہت پیار تھا، جس طرح ماں کو ان سے پیار، ان کو بھی اپنے ماں سے پیار تھا. جب میں کھانا نہیں کھاؤں گی تو آخر یہ جھک جائیں گے. محمد کا دامن چھوڑانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابلیس اور اس کی ذریت کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا. یاد رکھیے شیطان اب بھی زندہ ہے اور اللہ سے اس نے مہلت لے لی ہے قیامت کے دن تک، اور مہلت لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس نے اللہ کی بارگاہ میں بڑے گستاخانہ انداز سے کہا، اور اللہ پاک کی شان کریمی پر، اللہ کے حوصلے پر قربان جائیے، اللہ پاک نے مہلت دے دی. دوڑا لے اپنے گھوڑے جہاں تک، کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت ملنی چاہیے اس دن تک جب لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی الی یوم الوقت المعلوم، لیکن مخصوص وقت تک. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر ساتھ کہنے لگا فبعزتک، یا اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تیری بڑائی اور عظمت اور کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لأغوینہم اجمعین، جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی ٹھہرایا گیا، میں اس آدم کی نسل اولاد کو ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور بات وہ کسی کھلنڈر لڑکے کی طرح نہیں کہہ رہا، بارگاہ خدا بندی میں کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو کر کہہ رہا ہے. لأغوینہم، تاکید کا جملہ بول کر، میں ہر حال میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین، ان سب کو، البتہ الا عبادک المخلصین، البتہ تیرے جو مخلص چنے ہوئے بندے ہوں گے جن پر میرا زور نہیں چلے گا وہ بچ جائیں گے، باقی سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا.
یہ نہیں کہ اس زمانے کے، اس نے قیامت تک آنے والے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، سب کے لیے قسم کھائی تھی کہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا جا، لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ چنانچہ ہر دور میں ایسا ہوا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر، اس کو جھکانے کے لیے ماں نے سارے جتن کر لیے، اور آخر یہ کہ میں جب بھوک ہڑتال کروں گی تو یہ مان جائیں گے، اور اس کو بآواز بلند کہا میں مر جاؤں گی اگر تم محمد کا دامن نہیں چھوڑو گے، مر جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ لیکن ایمان جس دل میں گھر کر چکا ہوتا ہے، سبحان اللہ، قربان جہاں حضرت موسیٰ بن عمیر پر بآواز بلند جواب دیا، وہ ماں کا لاڈلا، ماں پر جان نچھاور کرنے والا، آج محمد کے دامن سے وابستہ ہو کر ایسا پختہ ایمان بن گیا، کہنے لگا تو مر جائے مجھے تمہاری موت گوارا ہے، لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا میں۔ یہ ہے ایمان۔ میرے دوستو، جب ایمان کا تذکرہ آتا ہے تو پھر ہمیں پلٹ کر 1400 برس پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ہماری آئیڈیل لوگ دنیا کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی آپ کے سامنے۔ ایمان قبول کرنے کے جرم میں بعض کمزور صحابہ جو خاندانی طور پر کمزور تھے یا غلام تھے، ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ سیدنا بلال کا تذکرہ تو ہر محفل کے اندر ہوتا ہے۔ کسی کو پانی میں ڈبکیاں دی گئیں، کسی کو چٹائیوں میں باندھ کر دھواں دیا گیا، کسی کو گرم ریت پر لٹا کر اوپر وزنی چٹانیں رکھی گئیں، کسی کو کوئلوں پر لٹایا گیا، کسی کو مار مار کر ان کی بینائی ختم کر دی گئی۔ لیکن سبحان اللہ، کیا ایمان تھا۔ آج ذرا سی کوئی بات آتی ہے، ذرا سا مفاد آتا ہے، اس مفاد کی خاطر اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چند روز پہلے آپ کی پاکستان کی قومی اسمبلی کو قانون ساز اسمبلی میں ایک غیر مسلم حکومتی جماعت کا ایک رکن، اس نے بل پیش کیا کہ شرابی لوگ غیر مسلموں کے نام پر لائسنس لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے مذہب کے اندر بھی یہ حرام ہے۔ ہمارے مذہب کی آڑ لے کر لوگ شراب پیتے ہیں اور لائسنس بناتے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ یہ لائسنس بھی منسوخ کیا جائے اور شراب پر پابندی لگائی جائے۔ آپ کے علم میں ہے سب کچھ، میڈیا پر آ چکا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس قدر تکلیف دہ بات ہے، شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ شیطان کو بھی خدا زبان دے تو شیطان بھی ان پر لعنت بھیجے گا۔ اسمبلیوں کے اندر جو طریقار ہوتے ہیں مردم شماری کرانے کے، اکثریت نے کہا کہ شراب پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ کہو کہ اس اسمبلی پر خدا کی لعنت ہو، ان شرابیوں پر خدا کی 1000 لعنت ہو۔ ان سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ یہ پاکستان ہے، کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک ہے، اللہ کا قطعی حرام، قرآنی فیصلے اور نبی کے فیصلے کے ساتھ قطعی حرام۔ اس کو اسمبلی کے اندر مسلمان کہلانے والے اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں، اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، یہ لائسنس منسوخ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان تھے۔ میں تقابل کر کے بتا رہا ہوں۔ ابھی میں نے جو قرآنی آیات پڑھی ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، میں نے نبی ان کو بتا دیے تمہارے ماں باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارے بہن بھائی ہوں، تمہارے خاندان کے لوگ ہوں، تمہارا کاروبار ہو، تمہاری بلڈنگیں ہوں، تمہاری تجارت ہو، یہ سب چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اس میں شامل کریں تمہارے عہدے اور اقتدار ہوں، تمہاری کرسی اور سیٹیں ہوں،
اسمبلی کی سیٹیں ہوں، یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں پسند ہیں، تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر وقت آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ بلا من القرآن الا رسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، قرآن کا صرف نقوش باقی رہیں گے۔ مساجد معامرۃ، لوگوں کے نمازیوں کے ساتھ مسجدیں بھری ہوں گی، وہی خراب من الہدیٰ، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ہدایت لینے کے لیے نہیں آئیں گے، ایک رسمی کارروائی کے طور پر آئیں گے۔ یہ انسان گھر سے چلتے ہوئے یا اللہ مجھے کوئی ہدایت کی دین کی بات سمجھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا اثر میرے دل پر ڈال دے اور میری زندگی اس کے مطابق بنا دے۔ کتنے ہیں وہ لوگ جو اس جذبے کے ساتھ آتے ہیں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ دنیا کے حقیر مفاد کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ عرض کر رہا تھا ایک صاحب ایمان اگرچہ اس کی دنیا میں ضروریات بھی ہوتی ہیں، لیکن ساری ضروریات کو جوتی کے نوک پر رکھ کر ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ کے سامنے آپ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے، یقیناً ترجمے ساتھ دیکھتے ہوں گے۔ سورہ مجادلہ کے آخری رکوع پڑھیں، 28ویں پارے میں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ پھر اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھیں، ایسی مثال دنیا میں نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا ہے تو سمجھو کوئی ایمان نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، کیونکہ پکے ایمان والوں کے بارے میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ صحابہ کی مثال ہے۔ انہی مصعب بن عمیر نے ایک غزوے کے اندر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے تھے غزوہ بدر کے اندر، کوشش کر رہے تھے، جو ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، ان کے جو بیٹے تھے، بعد میں وہ بھی اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور شاید اللہ پاک نے ایمان ہی سے نوازنا تھا، اس واسطے باپ کی تلوار سے بچا لیا۔ تلاش کر رہے تھے میرا بیٹا مجھے ملے تو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ یہ ابوبکر صدیق 120 برس کا بوڑھا باپ ابو قحافہ، بہت آخر میں وہ ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ کہا، ان کی غیرت نے، ان کی ایمان نے برداشت نہ کیا، اس زور سے تھپڑ مارا اپنے بوڑھے باپ کو کہ زمین پر گر گئے۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو اس صاحب ایمان غیرت کا پتلے ایمان کے پیکر نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھ سے آپ کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ بالآخر اللہ نے ہدایت دے دی ان کو، لیکن بکر صدیق کے ایمان کا حال دیکھیں، بوڑھا باپ، آپ اندازہ کہ 120 سال کے عمر کا آدمی، نبی کی گستاخی برداشت نہیں اس سے۔ میں ایک بات آپ حضرات سے کرتا ہوں، پاکستان کی شرابی اسمبلی کا قصہ تو آپ نے سن لیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور پھر افسوس کی بات کہ حکومتی پارٹی کے لوگ اگر اپنی حکومتی پالیسی کی بنا پر شراب کے خلاف ووٹ نہیں دیتے، میں تو حیران ہوں ان اپوزیشن کے لوگوں پر، سوائے ایم اے کے چند افراد یا وہ ایک اقلیتی رکن، اس نے شراب کے خلاف ووٹ دیا، باقی یہ ساری اسمبلی
اس کے اندر لیگی بھی تھے تو پپلی بھی تھے تو دوسرے بھی تھے, سب نے شراب کے حق میں اپنی رائے پیش کی ہے. اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. ان سب پر خدا کی لعنت ہے. ہمیں کسی سے کوئی خیر کی امید نہیں. اور یاد رکھیے میرے دوستو, پتہ نہیں اگلے جمعے تک ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, زندگی کوئی اعتبار بھی نہیں, لیکن اس ملک نے اگر باقی رہنا ہے اور اس ملک کے اندر ایمان اسلام نے باقی رہنا ہے تو پھر خلافت کا نظام قائم کرنا پڑے گا. اس جمہوریت, اس پر خدا کی اربوں خربوں لعنت ہو. جمہوریت چلانے والوں پر بھی خدا کی اربوں خربوں لعنت ہو. اس سے کبھی خیر نہیں آئے گی. اس سے خیر نہیں آئے گی, کیونکہ جمہوریت وہ ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. 4 شرابی ایک مسلمان محدث عالم دین کے مقابلے میں, وہ جس کے حق میں ووٹ دیں گے وہ جیت جائے گا. جس کے حق میں شرابی نے ووٹ دیا ہے, جس کے حق میں اس مسلمان نے, قرآن کے عالم نے, اس محدث نے, اس صوفی نے, اس بزرگ نے ووٹ دیا ہے, وہ ہار جائے گا. یہ ہے جمہوریت. میرے دوستو, سن تو آپ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہو, اس کی اہمیت کا بھی احساس ہو رہا ہوگا. لیکن جب الیکشن ہوں گے, ووٹ ہوں گے, تو پھر میرے دوستو, ایوب خان کے زمانے سے اس تھوڑا سا شعور کم تھا جب انہوں نے الیکشن کرائے تھے فاطمہ جناح کے مقابلے میں. لیکن یاد ضرور ہے, چھوٹے تھے اس وقت, وہ ہمارا اسکول کا زمانہ تھا. اس کے بعد 71 کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد سب یاد ہے. کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک میں کلمے کو ماننے والے مسلمان, محمد رسول اللہ کا نام سن کر اپنے انگوٹھے چومنے والے مسلمان, صدقے یا رسول اللہ کہنے والے, یا رسول اللہ کہنے والے مسلمان, جب الیکشن کی باری آتی ہے اپنی رائے کس کے حق میں استعمال کرتے ہیں؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالف ہوتے ہیں, وہ سیکولر لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. عملی طور پر ہم ان کو کافر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کلمہ وہ پڑھتے ہیں, لیکن عملی طور پر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اسلام بیزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہماری رائے عامہ جو ہے ان کے حق میں ووٹ استعمال کرتی ہے. اور اس وقت جو صورتحال بنی ہے ملک کی, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس وقت پبلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے صبح شام. اب تو لوگوں کی حالت ہے لا یموت فیہا ولا یحیا. دوستیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کچھ دوستی ایسے کہ جہنم پہنچ کر نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے. اب یہاں پاکستان کے اندر لا یموت فیہا ولا یحیا ایک عام انسانوں کی حالت بن گئی. ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے آپ کو اتفاق نہ ہو, اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے اتفاق رکھیں, میری اپنی رائے ہے. آپ کی رائے پر کسی کے پہرے نہیں اور میری رائے پر پہرے نہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی قوم سے, بدنصیب قوم سے جو انتقام لیا گیا ہے اس الیکشن کے بعد, اس کی کوئی مثال پچھلے 70 سال میں نہیں ملتی. کاروباری لوگوں سے پوچھیں ان کا کاروبار میں کتنی ترقی ہوئی. ایک مزدور سے پوچھے کہ اس کس طرح کی زندگی گزار رہا. کراچی اور پورے ملک کے اندر 1945 یا اس سے پہلے کے جو لوگوں کے رہائشیں جو بلڈنگیں تھیں کس انداز سے ان کو اجاڑا گیا ہے, اور کیا کیا وہ لوگ بول رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں کتنے کروڑ مکان دینے تھے, 50 لاکھ مکان. یہ ہے مکان. اللہ اکبر. فارسی کا ایک شعر ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ حضرات جو فارسی جانتے ہیں وہ سمجھیں گے, عام نہیں سمجھیں گے. برادر دیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد. میرے دل میں ایسا درد ہے, اس کا اظہار کرتا ہوں تو میری زبان جلتی ہے. بگر دم در کشم ترسم کے مغز استخوان سوزد.
اگر میں چپ رہتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ اندر ہی اندر میری ہڈیوں کا گودا جل جائے گا. کوئی بھی حساس انسان جس میں ایمان ہے، جس میں غیرت ہے، جس میں احساس ہے دوسرے مسلمان کا، دوسرے انسان کا، وہ بڑی تکلیف کے اندر ہے موجود. جب ہم مزدور لوگوں کی وہ بدحالی دیکھتے ہیں جو بیچارے ریڑیوں پر مختلف جگہوں کے اندر کماتے تھے، ان سب کو کس طرح اجاڑا گیا ہے. عزائم کیا ہے، منصوبے کیا ہیں، اس قوم کو کس طرح راحت پہنچائی جائے گی، سکھ دیا جائے گا؟ کوئی نہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لیکن ہم تو ایک طالب علم قسم لوگ ہیں، اور مسجد سے وابستہ ہونے کی بنا پر ہمیں جب یہ معلوم ہوا کہ قومی اسمبلی کے اندر شراب پر پابندی والی جو رائے ہے اس کو رد کر دیا کہ اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، بہت تکلیف ہوئی. کیا کہیں؟ ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی تعریفیں کریں؟ یہ اس قابل ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے؟ ایک غیر مسلم، ایک ہندو، اس میں غیرت ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے نام پر لائسنس بنائے جاتے ہیں اور شرابی شراب پیتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ اس پر پابندی لگے اور لائسنس منسوخ ہونے چاہیے. انہوں نے کہا لائسنس منسوخ نہیں ہوں گے. میں نے جو قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں یہ آپ کے لیے بھی ہیں، میرے لیے بھی ہیں. لا تتخذوا آباءکم وابناءکم لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. تمہارے ماں باپ اگر اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، یہ تو میرے بھائی ہیں، اس میں شامل کر لیجیے تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں رکھو، اس پارٹی کے ساتھ تعلق نہ رکھو. وہ کوئی ہو، حکومتی پارٹی ہو یا اپوزیشن کی پارٹی ہو، لیکن اگر خدا کے دین کے باغی ہیں کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو اللہ نے فتویٰ لگے وہ ظالم لوگ ہیں. یہ قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے اور چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اس کی روشنی میں ہم اپنے زندگی کے راستے متعین کرنے ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا کامیابی ہے اور کس میں ناکامی ہے، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے. بالآخر ہم نے مر کر خدا کے سامنے جانا ہے. اس قبر کے اندر پہنچ کر کسی پارٹی نے نہیں پوچھنا، نہ ماں نے پوچھنا، نہ باپ نے پوچھنا، نہ بھائی نے پوچھنا، نہ خاندان نے، نہ مالدار نے، نہ واقف کار رشتہ دار نے پوچھنا، نہ پارٹی کے لوگوں نے پوچھنا ہے. تنہا ہم ہوں گے، اپنا ایمان ہوگا. اپنی موت کا، اپنے قبر کا احساس کیجئے دوستو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا، اس حدیث کو سارے اپنے دل کے اوپر منعکس کر لیجئے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی دیکھتا تو اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان تو کم از کم کھولے اس کے خلاف. جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی زبان سے اس برائی کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرے کہ یہ برائی ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنا کمزور ہے کہ زبان بھی نہیں کھول سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے تو برا سمجھے. لیکن اس تیسرے درجے کو حضور نے فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد اور رائی کے دانے کے برابر کسی کے اندر ایمان نہیں ہوگا. یہ دل سے بھی کسی برائی کو نہیں سمجھتا، برا نہیں سمجھتا. افسوس، اچھے اچھے لوگ، نمازی لوگ، دیندار لوگ، صحیح العقیدہ لوگ، ان کی عقلوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں. اچھائی برائی کا امتیاز ختم ہو چکا. اور ایسے لوگوں کو ہم یہ کہتے سنتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے نمازیں تھوڑی پڑھنی ہیں. بھائی مسلمان کا جو امام ہوتا تھا وہی مسجد کا امام تھا، وہی حکومت کا امام تھا. سب سے پہلے امام تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی مسجد کے امام بھی تھے، وہ حکومت کے اقتدار کے بھی امام تھے. ان کے جانشین ابوبکر صدیق وہی مسجد کے امام تھے اور وہی اقتدار کے امام تھے.
فاروق اعظم مسجد کے امام بھی تھے، وہ اقتدار کے امام تھے. جب تک دنیا کے اندر اسلام کسی درجے میں رہا، جو حاکم وقت تھا وہی قوم کا امام تھا. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کا جنازہ حاکم وقت پڑھائے گا، حاکم وقت پڑھائے گا یا اس کا کوئی نائب پڑھائے گا، نہیں تو پھر کوئی خطیب اس محلے کا امام اور خطیب پڑھائے گا. یعنی کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ ولی اقرب، باپ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا زیادہ اقرب ہے، وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. بیٹا فوت ہو گیا تو باپ جنازہ پڑھائے. لیکن قانون شریعت یہ ہے کہ ولی اقرب سے بھی بادشاہ وقت مقدم ہے، وہ جنازہ پڑھائے گا یا اس کا نائب ہوگا کوئی، وہ پڑھائے گا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کا حاکم، آپ کا حکمران اس قابل ہے کہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھائے؟ مسلمانوں کا حاکم ایسا ہوتا ہے. میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلوں کا حال ایسا ہی تھا، اس سے پہلوں کا بھی حال ایسا ہی تھا. اب تو پاکستان کا اقتدار اتنا بریا ہو چکا، ننگا ہو چکا ہے کہ کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر ہندو طنز کرتا ہے کہ وہاں کا حکمران جو ہے، وہاں کا وزیر قل هو اللہ نہیں سنا سکتا. برملا کہتا ہے مجھے قل هو اللہ نہیں آتی، مجھے آیت الکرسی نہیں آتی، مجھے دعا قنوت نہیں آتی. مسلمان کہاں کا تو؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیں. ایک آدمی نے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا زیت الامانہ، جب امانتیں ضائع کی جائیں تو سمجھو قیامت آ گئی. پھر اس کو سمجھ نہ آئی بات، پوچھا کیف اذاتھا، امانتیں ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اہم مناصب اور اہم عہدے نہ اہلوں کا سپرد کر دیے جن سمجھو قیامت آ گئی ہے. میرے دوستو، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے فیصلے ہمارے بارے میں کیا ہے. زلزلوں کے جھٹکے، کل ہی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، لاہور اس کے گردروا میں زلزلوں کے جھٹکے آئے ہیں. میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان نظام عالم کو تہو بالا کرنا. اس نے اعلان کر دیا قل اليوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دینے والا ہے اللہ سے زمین کو ہٹا کر دوسری زمین بچھا دیں گے. اس کو کہاں رکھیں گے؟ یہ مجھ سے پوچھے اگر آپ سے نہیں پوچھیں گے. اللہ کا نظام اتنا بڑا ہے کہ جہاں سے اس کو لایا ہے وہاں اللہ اس کو رکھ دیں گے، دوسری زمین بچھا دیں گے. والسماوات، اور آسمانوں کو بدل دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل، اللہ کی قدرت اتنی ہے ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے اس طرح جس طرح کہ منشی کوئی کاغذوں کا دستہ لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. کتنی بڑی مٹھی ہے اللہ کی، اللہ کتنے بڑے ہیں. والارض جميعا، ساری زمین قبضت اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے ساتوں آسمان لپیٹ کر اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. کیوں اللہ کا امتحان لے رہے ہیں؟ حکمرانوں ہوش کرو. بہار زندگی ہے چند روزہ، نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. کوئی اور طاقت ہے، اس کا احساس کرو. ذرا سا جھٹکا دینے کے جو سب کچھ تہوبالا ہو جائے گا، پھر رہے نام اللہ کا. خدا نے اس دنیا کے اندر کتنوں کو بنا بنا کر چڑھا چڑھا کر مٹا دیا ہے. پوچھو سمودی کدھر ہیں؟ ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے لیکن ان کا ایک وطرف اس دنیا میں نہیں. قوم عاد والے کہاں ہیں؟
مدین والے کہاں ہیں؟ فرعون کہاں ہے؟ اس کی طاقت. نمرود کہاں ہے؟ اس کا جاہ و جلال کہاں ہے؟ صرف اللہ کا نام باقی ہے. خدا بناتا بھی ہے اور پھر مٹا بھی دیتا ہے. اسی خطے میں، اسے بر صغیر میں صرف پاکستان نہیں، پورا ہندوستان کے اندر مغلوں کی حکومت بھی تھی جو بادشاہ کہلاتے تھے. یہاں اکبر بھی گزرا ہے، جہانگیر بھی گزرا ہے، شاہ جہان بھی گزرا ہے. دلی کے قلعے سے پوچھئے کس نے بنایا تھا، دلی کی جامع مسجد سے پوچھئے کس نے تعمیر کیا تھا، کس کی یادگار ہو. آگرہ کا تاج محل اس سے پوچھئے کس کی یادگار ہو. لاہور کی بادشاہی مسجد سے پوچھئے کس کی یادگار ہو. قلعے سے پوچھئے کس نے بنایا تھا. یہ آثار کئی 100 سال گزرنے کے بعد آج ہی موجود ہیں، لیکن بنانے والوں کا کوئی ایک وارث دنیا کے تلاش کرو. اللہ کا امتحان نہ لیا جائے. اقتدار کی کرسی پر پہنچ کر خدا کے ساتھ بغاوت نہ کی جائے. حرام حرام ہے. ساری اسمبلی کہے حلال ہے، خدا کی قسم وہ حرام حرام ہی رہے گی. ایک جاہل وزیر کہتا ہے جس نے پینی ہے وہ پینی ہے، تو تم کس لیے وہاں بٹھائے گے؟ تمہارا کام کیا ہے؟ برائیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ حکمران جو بٹھائے جاتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کریں اور برائیوں کے خلاف کام کریں. موٹر سائیکل والے کو تو معاف نہیں کیا جاتا، پیچھے اگر بوڑھی ماں بیٹھی ہے تو اس کے سر پر بھی تم ہیلمٹ پہناؤ. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، موٹر سائیکل والا. اور اب یہ بھی اعلان کر دیا ہے ان کا مقصد، ان کا مشن صرف اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر ہی ہے. اسلام کے باغی، اسلام کے دشمن راضی رہیں، بس یہ سمجھتا ہماری کامیابی اسی کے اندر. کون نہیں جانتا کہ بسنت کیا ہے؟ خونی کھیل تو چلو ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کس کی یادگار ہے؟ گستاخان رسول کی یادگار. کفار اگر مناتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا نظریہ عقیدے میں تم مسلمان کہلانے والے جو کس بنیاد پر مناتے ہو. اور پھر جو اس کی خرابیاں ہیں، آج ہی اخبار آپ پڑھیں، دھاتی تار جو ہے کسی بجلی تار کے ساتھ ٹکرائے، 2 بہن بھائی مر گئے. ابھی آگے آگے دیکھیے کہ حکمرانوں نے کتنے لوگوں کو قتل کرنا ہے. اللہ سے دعا کریں میرے دوستو، مسجد میں آپ تشریف لائے ہیں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے، نہیں تو ان کو اکٹھا ہی ختم کر دے. اس میں بہتری کے آثار اس ملک کے اندر یا اللہ پیدا کر دے. کب تک؟ کتنے ہی لوگ ہم سے پہلے انتظار کرتے کرتے مر گئے، قبروں میں چلے گئے کہ خیر آئے اس ملک کے اندر. ہم آخری مرحلوں پہ ہیں، ہماری نسلیں اللہ جانے ان کا کیا ہوگا. پاکستان اپنی منزل سے دور تر چلا گیا ہے. اب تو یہ پاکستان نہیں رہا. اس کا نام شاید اس زمانے میں نیکنیت سے تجویز کیا ہوگا، اب تو صرف منافقستان رہ گیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنا پر ہم کیا کہیں؟ یہ پاکستان ہے. صرف مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنے کے نال مطلب وہ اسلامی ملک بن جاتا ہے؟ کیا ہندوستان میں لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ چائنا اور روس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ امریکہ میں اور برطانیہ میں لوگ نمازیں نہیں پڑھتے؟ میں برطانیہ میں دیکھ رہا ہے میرے دوستو، فجر کی نماز کے اندر
نوجوان لڑکا خوبصورت، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پوچھا کیا کرتا؟ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں. وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. بے شمار بچوں سے میں نے انٹرویو لیا اور طبیعت خوش ہو گئی اللہ کی قسم. ہمارے پاکستان کے اندر تو ادھیڑ عمر آدمی جو ہے بہرا روی کے شکار ہے، نماز نہیں پڑھتا. وہاں جا کر مسلمانوں کو، پاکستانی مسلمانوں کے بچے جو ہیں وضع قدم اسلامی ہے اور 5 وقتہ نماز جو ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. میں نے آکسفورڈ کی مسجد کا جمعہ پڑھایا تو مجھے وہاں کے لوگوں نے گھیر لیا، یہی رہ جائیں. میں نے کہا رہ نہیں سکتا میں، اب بڑھاپے کے اندر میں پاؤنڈ کمانے کے لیے کیا کروں گا، اب تو مرنے کے قریب ہیں. تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ پاکستانی حکمرانوں کو جا کر یہ کہہ دیں تو اسلامی نظام ہمیں نہیں دے سکتے، کم از کم برطانوی نظام ہی ہمیں دے دو. آپ حضرات جانتے ہیں ہزار اختلاف کے باوجود ہی بڑی خوبیاں ہیں اب بھی اس نظام کے اندر. جتنی قباحتیں ہمارے اس ملک کے اندر ہیں اس کا آپ تصور بھی وہاں نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کہتا کہ ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے وہ، لیکن اب تقابل کریں اپنے ملک کے نظام اور کے طور و طریق کے ساتھ، یہاں کے تاجروں کی تجارت کے طریقے کے ساتھ یا حکمرانوں کے رویوں کے ساتھ، تو بڑا فرق ہے میرے دوستوں. میرے چھوٹے بھائی اپنی فیملی سمیت وہاں رہتے ہیں. ہمارے علاقے کے لوگ 50 سال پہلے وہاں جا کر آباد ہوئے ہیں، کئی فیملیاں. وہاں طریقہ ہے کہ جب کسی کو مہمان آتا ہے، ہم تو چونکہ مہمان ہی نہیں تھے بلکہ ان کے مقتدا بھی تھے، ہمارے بڑے چونکہ علماء تھے، سب لوگ احترام کرتے تھے، تو وہ گفٹ اور تحفے تحائف دیتے ہیں. میں قصہ سناتا ہوں غیر مسلم کا. تو گفٹ کے اندر کچھ کوٹ تھے، گرم کوٹ بھی اور قیمتی کلموں کا ایک سیٹ. وہ گھر میں لا کر دے دیا. میں گھر میں موجود نہیں تھا تو ہماری چھوٹے بھائی کی بیگم کہنے لگی جی فلاں نے دیا ہے آپ کے لیے. طریقہ یہ ہے کہ رسید بھی ساتھ دے دی. میں نے اب چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم رکھ لو بھائی، میرے پاس بہت قلم ہے، میں کیا کروں گا. وہ کہنے لگے جی ہم تو بال پوائنٹ سے ٹائم چلاتے ہیں، اچھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ ہی کے ساتھ جچتی ہیں. چلو خیر. اب میرے پاس چونکہ کئی ہیں، اللہ کی مہربانی سے دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی قیمتی چیزیں قلم دیتے ہیں. اور میرے بچپن سے عادت پہ، اسکول کے زمانے سے ہی عادت ہے کہ میں جیب میں قلم ضرور رکھتا ہوں، مانگ کر نہیں پڑھتا، لکھتا. کیونکہ پاکستانی قوم کا میں نے مزاج دیکھا ہے، یہاں بابو وہ ہے جو دوسرے سے ٹائم پوچھتا ہے اور پڑھا لکھا وہ ہے جو دوسرے سے قلم مانگتا ہے. یہ میں نے تجربہ کیا ہے، اس لیے میں برملا کہہ رہا ہوں. یہاں تعلیم یافتہ دوسرے قلم مانگ کر لکھتا ہے اور بابو وہ ہے جو دوسرے سے ٹائم پوچھتا ہے، ہاتھ میں گھڑی نہیں باندھتا. خیر مجھے وہ قلم، میں نے کہا کہ ایک ہی قلم لے لیتا ہوں، 2 سے کیا کروں گا، ذرا اچھی قسم کا. جہاں سے لیا تھا قریب ہی وہ ایک سٹور تھا، اس کے گئے، بڑا سٹور تھا، جیسا کہ ہائی پیر سٹار ہے، اس سے بھی بڑا ہوگا. تو جس ڈپارٹمنٹ کے اندر مانگا تو بھائی گوری نوجوان خاتون ہمیں دیکھ کر، ہم سب داڑھی والے ڈھیلا ڈھالے لباس والے، کھڑی ہو گئی. مجھے تو جو انگریزی زبان میں بربلا گفتگو نے، انہوں نے کہا میرا بھتیجا اور بھائی کہ یہ قلم ہم نے چینج کرنا ہے، ایک لینا ہے 2 کی بجائے، اور اس سے بہتر لینا ہے. تو وہ خاتون، مجھے اس کی تیور جو ہے اس سے اندازہ ہو رہا تھا، کہنے لگی آپ چاہیں تو اس کو بدل بھی سکتے ہیں، کوئی گلا بھی نہیں. بدل سے بنا مطلب آپ واپس بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ واپس نہیں کریں گے. پھر وہ اٹھ کر جہاں اچھے قلم تھے، یہاں سے جیسا کہ صادق پلازا تھے اس ڈپارٹمنٹ میں گئی کہ یہاں اچھا قلم ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ وہاں اس طرف چلے جاؤ، اس طرف چلے جاؤ. ہمارا جو تاجر کا مزاج ہے، مسلمان تاجر کا جو مزاج ہے، اس کافر تاجر کا مزاج کا میں فرق بتا رہا ہوں. دنیا میں یاد رکھیے دوستو، ایک پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات آپ کی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، گارنٹی آپ کے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں، لیکن کفر سے حکومتیں چلتی ہیں، ظلم سے اور زیادتی سے حکومتیں نہیں چلتی. یہ یاد رکھیں. ہمیشہ ظلم و زیادتی کے خلاف جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے حلقوں کے اندر زیادتی نہ دیں کسی پر، کسی پہلو سے بھی. نہ عورتوں پر زیادتی ہونے دیں، نہ کمزور لوگوں پر زیادتی ہونے دیں، نہ رشتہ داروں یا محلے داروں پر زیادتی. کہیں بھی کوئی زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. حکمران زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. کوئی ہماری روح نہیں کھینچ سکتا.
جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہی ہمیں واپس بلائے گا. ان کے پاس ہماری روح کھینچنے کا کوئی اختیار بھی نہیں. 10 مقدمات میرے خلاف بنے، اب بھی دہشت گردی کیس بنے ہوں. 45 سال سے میں سیاست میں دہشت گردی کر رہا ہوں. یہ پچھلے دور حکومت میں، یہ پچھلے جو مہربان گئے ہیں نا، ان کی مہربانی سے وہ 4 دہشت گردی کیس بنے مجھ پر. ایک جج کا حال میں آپ کو سناتا ہوں. پہلی مرتبہ جب پرویز مشرف کا زمانہ تھا، اس زمانے میں دہشت گردی کیس بنا. وہ جج جہاں بھی ہیں، زندہ ہیں، سلامت خدا ان کو لمبی زندگی دے. اللہ سارے ججوں کو ایسا ہی بنا دے. میں ان کو نہیں جانتا تھا، شاید انہوں نے کہیں نماز پڑھی ہو نہیں پڑھی ہو، مجھے ہی پتا. جو اس کے ساتھ سامنے کیس گئے تو وہ کہنے وہ دہشت گرد کہاں ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں پیچھے بیٹھا تھا. ہمارے وکیل صاحب تھے ارشاد قریشی، مرحوم ہو چکے، اللہ غری کی رحمت کرے. مجھے کہا قاضی صاحب ذرا آگے آئیں. میں سامنے گیا تو جج صاحب نے مجھ پر نظر ڈالی. ایک پل کے لیے دیکھ کر پھر اس پولیس والے کو کہتے ہیں یہ ہے دہشت گرد. بڑے معنی خیز جملے میں، یہ دہشت گرد ہے، دیکھو ذرا دہشت گرد نظر آ رہا ہے، یہ غور سے دیکھو. اور وہ بیچارہ جو سرکاری ملازمت تھا، اس کو مجھ سے کیا دشمنی تھی. اس کو تو وہ قرآنوں کا جیسے اس نے ڈیوٹی لگائی تو پہنچ گیا، وہ گردن جھک گئی اس کی. وہ جج صاحب نے کہا افسوس ہے تم پر، چور، اچکے، رساگیر، بدماش اس ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں، ان پر تم ہاتھ نہیں ڈالتے ہو، شریف لوگوں کو ہتھکڑیاں ڈالتے ہو. یہ جملہ کہا. میری اس سے پرانی کوئی شناسائی نہیں تھی. اور پھر ہمارے وکیل صاحب نے کہا یہ پہلی تاریخ تھی. انہوں نے کہا جی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں یہ کیس. وہ بڑے جج تھے. اس نے کہا میں اپنے ہی پاس رکھوں گا. اور تیسری پیشی پر مجھے کہا مولانا میں آپ کو باعزت طریقے سے بری کرتا ہوں. یہ ہمیشہ دہشت گردی ہم کرتے رہے اور یہ حکمران ہمیں دبانے کی کوشش کرتے رہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. ہم مٹ سکتے ہیں، اسلام نہیں مٹ سکتا، اللہ کا دین نہیں مٹ سکتا. تم پیوند زمین ہو جاؤ گے، تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، خدا کا دین یوں ہی چمکتا رہے گا. آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں میرے دوستو، سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے آپ سے محبت یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں. میری باتیں سننے کا حوصلہ رکھنے والا ہر آدمی نہیں ہوتا. تلخ باتیں ہوتی ہیں. جو یہاں تشریف لاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اندر سے صاف ہے وہ. الحمدللہ. اللہ سے دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر باہر سے آپ کو کلین نیٹ رکھے. بس اپنے فرائض منصبی جو سمجھتے ہیں آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، جو کاروبار بھی کرتے ہیں، جس شعبے سے تعلق کریں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اپنے حلقہ احباب کے اندر برائی کے خلاف جہاد کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.